چچا چھکن نے ایک خط لکھا۔ وثوق سے یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ چچا چھکن جب کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس وقت ان کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اب آج ہی کا واقعہ ہے کہ چچی کو ایک دعوت نامے کا جواب لکھنے کی ضرورت پیش آئی۔ بات یوں ہوئی کہ صبح کے وقت چچی دالان میں چارپائی پر بیٹھی بچوں کو چائے پلا رہی تھیں۔ چچا چائے سے فارغ ہو کر صحن میں کرسی پر اکڑوں بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ ایک گائے خریدنے کی ضرورت اور اس کے متوقع فوائد و نقصانات کے انفرادی اور اجتماعی نتائج کے متعلق چچی کو معلومات بخشی جا رہی تھیں۔ اتنے میں باہر دروازے پر کسی نے آواز دی۔ بندو بھاگتا ہوا گیا اور ایک خط لے کر واپس آیا۔ چچی پرچ سے چھٹن کو چائے پلا رہی تھیں، خط لا کر ان کے قریب رکھ دیا۔ اتنے پرچ کی چائے ختم ہو اور چچی خط اٹھائیں، چچا نے 10 مرتبہ پوچھ ڈالا، کس کا خط ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کس نے بھیجا ہے؟ کیا بات ہے؟ چچی چڑ گئی۔ توبہ ہے، کھولنے پائی نہیں اور سوالات کا تانتا باندھ دیا۔ مجھے غیب کا علم تو آتا نہیں کہ دیکھے بغیر بتا دوں کس کا خط ہے۔ چچا کچھ خفیف سے ہو گئے۔ بھلا صاحب خطا ہوئی کہ پوچھا، ہماری بلا سے کسی کا ہو؟ یہ کہہ کر بے نیازی سے سر موڑ جلد حقے کے کش لینے لگے۔ بندو نے کہا، بیگم صاحب، آدمی جواب کے انتظار میں کھڑا ہے۔ یہ سن کر چچا سے نہ بیٹھا گیا۔ 4-5 کش لے کر اٹھ کھڑے ہوئے، کرتے میں ہاتھ ڈال کر پیٹ کھجاتے رہے، پھر بے تکلفی کے انداز میں ٹہلتے ہوئے باہر نکل گئے۔ چند منٹ بعد واپس آئے۔ کچھ دیر بے ترتیبی سے صحن میں ٹہلے، منتظر تھے کہ شاید چچی خود مخاطب کریں۔ آخر نہ رہا گیا تو خود ہی پوچھا، کیا لکھا ہے منظرم صاحب کی بیوی نے؟ چچی نے چائے کی پرچ چھٹن کے منہ سے لگاتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، رات کے کھانے پر بلایا ہے۔ چچا کا احتراز و تامل رخصت ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ کوئی تقریب وغیرہ ہے کیا؟ چچی نے کسی قدر سرسری انداز میں کہا، بات کیا ہوتی، میر منشی صاحب کی بیوی مجھ سے ملنا چاہتی تھیں، انہیں اور مجھے دونوں کو کھانے پر بلایا ہے۔ شاید مزید اطمینان حاصل کرنے کو چچا بولے، تو گویا زنانہ ضیافت ہے؟ پھر غالباً خیال آیا کہ بیوی کا کہیں مدعو کیا جانا ایک طرح میاں ہی کی ہر دل عزیزی اور قدر و وقت کا اعتراف ہی تو ہے۔ چنانچہ اس جذبے کے ماتحت منصرم صاحب کی بیوی کی تعریف میں رطب اللسان ہو گئے۔ بہت معقول بیوی ہیں، ایسی ملنسار بیویاں کہاں نظر آتی ہیں آج کل؟ ضرور جاؤ ضیافت میں، بلکہ کوئی موقع ہو تو انہیں بھی اپنے ہاں مدعو کرو۔ ساتھ ہی ایک مشورہ بھی فیصلے کی صورت میں پیش کر دیا۔ بچے تو جائیں گے ہی ساتھ؟ چچی نے کچھ بگڑ کر آہستہ سے کہا، ہمسایوں کو بھی نہ ساتھ لیتی جاؤں؟ چچا کو یہ جواب ناگوار نہ گزرا۔ ایک تو چچی بولی آہستہ سے تھیں، دوسرے کچھ زیادہ عام فہم بات بھی نہیں تھی۔ بہرحال پیٹ سہلاتے ہوئے مڑنے لگے، پھر رک گئے، کہا، ان کا ملازم جواب کا تقاضا کر رہا تھا۔ چچی نے جواب میں چھٹن کو مخاطب کیا، کم بخت خدا کے لیے کہیں ختم بھی کر چک جائے، کھیل کیے جا رہا ہے کب سے، کس وقت سے پرچ پیالی لیے بیٹھی ہوں، نہ خود پینی نصیب ہوئی ہے نہ ابھی نوکروں کو ملی ہے۔ ادھر چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، ادھر باہر سے جواب کا تقاضا چلا آ رہا ہے۔ آپ جانیے کہ ایسا موقع ہو اور چچا اپنی خدمات پیش کرنے سے رک جائیں۔ بولے، ہم لکھ دیں جواب؟ چچی بولی، نہ بس آپ معاف رکھیے، فارغ ہو کر میں آپ ہی لکھ دوں گی۔ چچا بولے، کیا معنی؟ ہم خط لکھنا نہیں جانتے؟ چچی نے چپ رہنا ہی مناسب سمجھا۔ چچا کی کچھ تسکین نہ ہوئی۔ اب کوئی فارغ خطی تو لکھنی نہیں، دعوت منظور کرنے ہی کا خط لکھنا ہے نا، تو اس کا لکھنا ایسی کون سی جو شیر لانا ہے؟ اتنے میں چھٹن نے جو جلدی سے چائے کا گھونٹ بھرا اسے اچھو آ گیا۔ چائے کی کلی چچی کے کپڑوں پر پڑی۔ وہ انڈیل رہی تھی پرچ میں چائے، ان کا ہاتھ ہل گیا، ساری کی ساری چائے کپڑوں پر آن پڑی۔ چچی ہاں نامراد کہتی ہوئی تولیے سے کپڑے پونچھنے لگی۔ ادھر باہر سے آواز آئی، کیوں صاحب، ملے گا جواب؟ چچی نے گھبرا کر چچا سے کہا،
اچھا اب پھر تم ہی لکھ دو کہ آ جاؤں گی۔ اب کیا تھا، چچا کو منہ مانگی مراد ملی۔ خط و کتابت کے متعلق ضروری سامان فراہم کیے جانے کے احکام صادر ہونے لگے۔ بندو میرا بھائی، ذرا لانا تو خط لکھنے کا سامان چھپاک سے۔ کیا کیا لائے گا بھلا؟ قلم، دوات اور کاغذ۔ شاباش، مگر کون سے کاغذ؟ آسمانی رنگ کے بڑھیا رولدار، وہ جن کی کاپی سی ہے۔ ہاں ذرا دکھانا تو اپنی چال۔ اور سنیو، چلا گیا؟ لفافہ بھی تو چاہیے ہوگا۔ ارے بھائی کوئی لفافہ بھی تو لاؤ، تو جا کر لائیو منہ دے۔ پر نیلے رنگ کا ہو لفافہ، صندوقچے میں رکھے ہیں، لکڑی کے صندوقچے میں۔ الماری میں ہوگا صندوقچہ، ہری الماری میں۔ ہاں سن لیا نا، ذرا پھرتی سے۔ یہ تو چچا کی عادت ہی نہ ٹھہری کہ ایک مرتبہ یاد کر کے کہہ دیں کہ کیا کیا چیز چاہیے۔ ادھر مودا گیا، ادھر جاذب یاد آ گیا۔ ارے ہاں، اور جاذب بھی تو لانا ہے بھائی۔ جاذب کوئی نہیں سنتا۔ یہ امامی کہاں گیا؟ او امامی، ابے او امامی، دیکھیں اس بدماش کی حرکتیں۔ بس کام نکلنے کی دیر ہے اور یہ غائب۔ کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ ذرا تم چلے جاتے میاں للو، وہ جو ہری کاپی نسخوں کی ہے، وہ جس میں ہم نسخے لکھا کرتے ہیں۔ عجب کوڑ مغز ہو بھائی، کیمیا کے نسخے، لا حول ولا قوت۔ میاں کاپی، ہری کاپی نسخوں والی، خیر اب تم نے دیکھی ہے یا نہیں؟ وہ ہمارے تکیے کے نیچے رکھی ہے، اس میں ایک جاذب ہے، وہ نکال لاؤ۔ اور دیکھنا ہما سنو، ارے بھائی للو، ارے میاں للو، او للو کے بچے، عجب حالت ہے ان لوگوں کی، بس ایسے گھبرا جاتے ہیں جیسے ریل ہی تو پکڑنی ہے۔ ادو تم جا کر کہو جاذب نہ لائے، کاپی ہی لے آئیں۔ آخر خط بھی تو کسی چیز پر رکھ کر لکھا جائے گا، ہاتھ پر رکھ کر تو میں لکھنے سے رہا۔ اور سننا میری بات، ہاں وہ کہیں ہمارا چشمہ بھی رکھا ہوگا، وہ بھی ڈھونڈتے لانا۔ لیجئے صاحب۔ 1-2 منٹ میں گھر کا گھر مصروف ہو گیا۔ خدا خدا کر کے تمام چیزیں جمع ہوں۔ چچا نے چشمہ لگایا، کرسی پر براجمان ہوئے لڑکے چیزیں لیے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ کاغذ سنبھالا، کاپی نیچے رکھی، قلم ہاتھ میں لیا۔ اب دیکھتے ہیں تو اس کا نب ندارد۔ ہاں اور نب کہاں ہے؟ لا حول ولا قوت۔ ابے اندھے، اس سے لکھوں گا خط؟ ابے اس سے لکھنا ہوتا تو میں اپنی انگلی سے نہ لکھ لیتا، تجھے قلم لانے کو کیوں کہتا؟ مگر یہ اتارا کس نے اس کا نب؟ اس بدتمیزی اور بدتہذیبی کے کیا معنی؟ میں آج معلوم کر کے رہوں گا یہ حرکت کس نامعقول کی ہے۔ باہر سے آواز آئی، اجی صاحب جواب کے لیے کھڑے ہیں۔ چچی یہ سب کیفیت دیکھ رہی تھیں اور دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہی تھیں۔ آوازیں سن کر ان سے رہا نہ گیا، بولی، خدا کے لیے اب تم اس جرح کو بند کرو اور لکھنا ہے تو لکھ دو۔ وہ غریب باہر کھڑا سوکھ رہا ہے، یہ قلم نہیں تو میرا قلم موجود ہے، جا بنو میرا قلم لا دے۔ چچا اس وقت جوش میں تھے، اس وقت چچی پر بھی برس پڑی۔ تمہاری چہ پا کر تو نوکروں اور بچوں کی عادتیں بگڑ رہی ہیں، یہ ضرور انہی میں سے کسی کی حرکت ہے۔ کوئی بچہ یا ملازم ہمارے اس قلم سے تفریح کرتا رہا ہے اور اسی نے اس کا نب ضائع کیا ہے۔ قلم کو سب غور سے دیکھو اور سچ سچ بتاؤ کہ یہ کس کی حرکت ہے۔ اتنے میں بنو چچی کا قلم لے آئی۔ چچا کا آخری فقرہ سن کر اس نے قلم پر نگاہ ڈالی تو بولی، لال قلم؟ ابا میاں کل آپ ہی نے تو آزار بند ڈالنے کے لیے اس کا نب اتارا تھا۔ چچا نے گھور کر بنو کو دیکھا، قلم کو دیکھا، کچھ سوچا، کھنکار کر گلا صاف کیا، کرسی پر پینترا بدلا، کن اکھیوں سے چچی اماں کو دیکھا، قلم بنو کے ہاتھ سے لے لیا، سر جھکا کر انگوٹھے کے ناخن پر اس کا نب پرکھنے لگے، بولے، چلو اب اسی سے کام چل جائے گا۔ آواز کا سر ذرا مدھم تھا۔ جو لڑکا دوات لیے کھڑا تھا اسے آگے بڑھنے کا حکم دیا، خط لکھنا شروع کیا۔ القاب ہی لکھا ہوگا کہ بولے، آئے آئے یہ کیا لفظ لکھ گیا میں۔ خط کا کاغذ پھاڑ ڈالا، دوسرا منگوایا، ڈوبا لیا، لیکن لکھتے لکھتے رک گئے۔ بہت دیر تک مضمون سوچتے رہے، آخر پھر لکھنا شروع کیا۔ نب اتنے میں خشک ہو چکا تھا، آپ سمجھے دوات میں سیاہی کم ہے، قلم بے تکلف دوات میں ڈال دیا۔ تحریر شروع کرنے کی دیر تھی کہ سیاہی کا یہ بڑا دھبا کاغذ پر، لا حول کہہ کر اس کاغذ کو بھی پھاڑ ڈالا۔
تیسرا کاغذ منگوایا، اس پر 2-3 سطریں لکھ گئے۔ اس کے بعد قلم روک کر جو لکھا تھا پڑھا۔ چہرے پر کچھ قبض کی سی کیفیات نمودار ہوئیں۔ چچے کی طرف دیکھا، خط کو دیکھا، چپکے سے پھاڑ ڈالا، ہلکے سے مودے سے کہا، خط کے کاغذوں کی کاپی ہی لے آ۔ کاغذوں کی کاپی آ گئی اور رقے کا جواب بے فکری سے لکھا جانا شروع ہو گیا۔ کبھی قلم کا شکوہ کہ نب درست نہیں، نیا نب ہے، کبھی دوات کی شکایت کہ سیاہی ٹھیک نہیں، پھیکی ہے، کبھی جاذب برا کہ یہ جاذب ہے یا پتنگ بنانے کا کاغذ۔ ہر شکوہ ایک نیا کاغذ ضائع کرنے کی تمہید۔ اسی میں 1.25 گھنٹہ ہونے کو آیا۔ باہر ملازم آوازوں پر آوازیں دے رہا ہے۔ ادھر چچی فارغ ہو چکی ہیں اور یہ قصہ ختم کرنے کا تقاضا کر رہی ہیں۔ بار بار کہہ رہی ہیں کہ خدا کے لیے تم مجھے 2 قلم دوات، میں ابھی 2 منٹ میں لکھے دیتی ہوں۔ مگر چچا اپنی قابلیت کی یہ توہین کیوں کر برداشت کر سکتے ہیں؟ میں کیا کروں، نہ قلم ٹھکانے کا نہ دوات درست، لکھوں اپنے سر سے؟ ادھر یہ سب بلائیں میرے سر پر آن چڑھی ہیں۔ ارے کم وقت، خدا کے لیے پرے ہٹ کر کھڑے ہو، میرا دم الجھنے لگا ہے۔ بانمتی کا تماشا تو ہو نہیں رہا کہ پلے پڑ رہے ہو۔ کبھی دیکھا نہیں خط کیوں کر لکھا جاتا ہے؟ اچھا بھائی، سن لیا، ذرا دم لو، خالی تو بیٹھے نہیں، جواب ہی لکھ رہے ہیں۔ ارے بھائی خدا کے لیے دوات ورے لاؤ، اب میں ہر بار کرسی پر سے اٹھ کر ڈوبا لوں؟ انہوں نے اور میرے رہے سے آواز غائب کر دیے ہیں۔ ہتھیلی پر درسو جمانا چاہتی ہیں، نہ جانے کہاں کی عرضی نویس ہیں کہ 2 منٹ میں جواب لکھ لیں گی۔ آخر دعوت منظور کرنی ہے، کچھ ٹکا سا جواب تو دینا نہیں کہ 2 حرف لکھ دو اور قصہ ختم۔ ارے بھائی آ رہا ہے جواب، تجھے کام ہے تو ہمیں نہیں ہے۔ اے لو، اب نیچے اپنا نام لکھ گیا۔ میری عمر جروا کی طرف سے خطوں کا جواب لکھنے میں تو گزری نہیں کہ ان باتوں کا خیال رہے۔ میں تپڑ ماروں گا اگر پھر دوات پر ہٹائی۔ ایک جگہ ہاتھ ہی نہیں رکھتا، نالائق بےہودہ کہیں کا، کام چور، نوالا حاضر۔ پورے 1.5 گھنٹے میں خط ختم ہوا اور اسے جلدی جلدی بند کر کے چچا نے باہر ملازم کے حوالے کیا۔ اسے بھی ایک مختصر سا لیکچر پلایا۔ یوں دوسروں کے گھروں پر توائی ڈالنا بڑی بدتمیزی کی بات ہے۔ خط لکھنا کوئی مذاق نہیں ہے۔ ایسا ہی سہل کام ہوتا تو تم سر گاڑی پیر پہیا کر کے روزی کیوں کماتے ہیں؟ آج کہیں منشی گیری نہ کر رہے ہوتے؟ خط دے کر چچا گھر میں آئے۔ خوش تھے کہ دیر ہوئی تو کیا ہوا، خط تو لکھا گیا۔ اطمینان سے ہاتھ ملنے لگے۔ چچی بھری بیٹھی تھی، بولی، خالی ہاتھ ملنے سے کیا ہوگا، صابن ملو تو انگلیوں کی سیاہی چھوٹے نا۔ چچا نے انگلیوں کو دیکھا تو واقعی کالی سیاہ ہو رہی تھیں۔ خیر، ہاتھ دھو کر واپس آئے اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے باتیں شروع کر دیں۔ اعتراض کرنے کو سب تیار ہیں اس گھر میں۔ خط چاہو تو منٹ بھر میں لکھ دو، مگر وہ کیا خط کہ جس کا نہ املا درست نہ انشا صحیح؟ خط وہ کہ جسے لکھا جائے وہ پڑھ کر جھومنے لگے اور اسے یادگار کے طور پر سنبھال کر رکھے۔ چچی خوب جانتی تھی کہ ایسے موقع پر جلد صلح صفائی کر لینی چاہیے۔ انہیں معلوم تھا کہ بات کو بھلا نہ دیا گیا تو تمام دن ایسی ہی جلی کٹی سنی جاتی رہیں گی۔ بولی، تو یہ کب کہا میں نے کہ جواب اچھا نہ لکھا گیا ہوگا؟ بس چچا خوش ہو گئے۔ وہ تو ان کے نوکر کو جلدی پڑی تھی، ورنہ میں تمہیں خط پڑھ کر سناتا تب تم داد دے سکتی۔ رات کو دعوت پر منترم صاحب کی بیوی خط کے متعلق کچھ کہیں تو مجھے بتا دینا۔ ویسے یہ چاہے ان سے نہ کہنا کہ ہم نے لکھا تھا، بہرحال تمہیں اختیار ہے۔ لیکن لطف اس وقت آیا جب دوپہر کو منصرم صاحب کی بیوی کے ہاں سے پھر ایک لفافہ آیا جس میں چچا چھکن کا لکھا ہوا خط رکھا تھا اور ساتھ ہی اس مضمون کا ایک رقعہ بھی تھا۔ پیاری بہن، شاید غلطی سے کسی اور کے نام کا خط میرے نام کے لفافے میں رکھ دیا گیا، واپس بھیجتی ہوں۔ براہ مہربانی اطلاع دیجیے کہ آپ رات کو تشریف لا سکیں گی یا نہیں۔ چچی نے چچا کا لکھا ہوا خط پڑھا تو اس کی عبارت یہ تھی: جمیل المناقب عمیم الاحسان زاد عنایتکم، یہاں بفضل عزت و متعال مالا مال سب خیریت ہے اور صحت و تندرستی آپ کی بدرگاہ مجیب الدعوات خمس الاوقات مستدعی ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ تلطف نامہ ساعت مسعود میں وردود ہوا۔ ارشاد سامی و حکم گرامی کے امتثال میں عذر کرنا بندگان مروت و فتوح سے کیوں کر ممکن ہے؟
تمانیت کلی ہو کہ وقت معین پر حاضری کے شرف و افتخار کا حصول مایہ ناز متصور ہوگا۔ الہی در جہاں باشی با اقبال، جواں بخت و جواں دولت جواں سال، نمیقہ حقیر پر تقصیر۔ یہ خط آنے کے بعد چچا چکن بار بار مختلف پیراؤں میں اپنی اس رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ عورتیں عموماً اور منصرم صاحب کی بیوی خصوصاً ناقص العقل اور نامعقول ہیں، اور چچی کو ان کی دعوت ہرگز قبول نہیں کرنی چاہیے تھی۔